بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑی سی کارکردگی جو ہے نا اس مشن کے حوالے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک موقع پہ تھوڑی سی کارکردگی بتائی جائے، کیونکہ ہم نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم ہر میلاد پہ انشاءاللہ تھوڑا بہت جو کچھ بھی ہلکی پھلکی کاوش وہ ضرور بتائیں گے، اور خاص طور پہ کیونکہ آج جو ہماری کمیٹی جو نکلتی ہے وہ خوشحال خوددار اسکیم، اس کی قرآن راضی بھی ہے، اس حوالے سے اس کی کچھ کارکردگی بتانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کا شکر کہ مقروض سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم موومنٹ نے جو یہ کام کیے، اس کے نتیجے میں آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے ہم نے 2 رشتے کروائے تھے پہلے، جن کے ہم نے نکاح بھی کروائے، اور ان نکاحوں کی خصوصیت یہی تھی کہ ان میں نہ کوئی بارات والی لنگر فوج تھی اور نہ ہی وہاں پر جہیز کی لعنت تھی۔ ایک بارات ڈنگا سے گجرات میں خورشید کالونی زمیندار کالج کے سامنے آئی، وہاں پہ مسجد میں ان کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد سب نمازیوں میں جمعہ کے دن ان کا منہ میٹھا کرایا گیا مٹھائی سے، اور اس کے بعد لڑکی تیار ہوگی اور اس کو لے کے وہ ڈنگا چلے گئے۔ دوسرے دن انہوں نے ولیمہ کیا گھر پہ جا کے سادہ سا، یعنی اس میں کوئی کسی قسم کا نہ جہیز کا کنسرٹ تھا اور نہ ہی وہ لنگر گھر میں پکایا ہی نہیں گیا۔ دوسری برات جو ہے وہ آئی سمن پنڈی سے، اور وہ گجرات کے ساتھ گاؤں ایک کوٹ رنداوا سادہ چک کے ساتھ وہاں پہ آئی۔ وہاں پر بھی مسجد میں اتوار کے دن کی نکاح ہوا۔ گاؤں کے بھی کافی لوگ یہ نکاح دیکھنے کے لیے آئے کہ جو آقا علیہ السلام کے غلام ہیں ان کا نکاح کیسے ہوتا ہے۔ تو سب نے، دلہا نے بھی اور سب نے ظہر کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد 15-20 منٹ کا لیکچر ہوا، وہاں پہ نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد وہ لڑکے والوں جو انہوں نے ہم سے پہلے پوچھا تھا کہ اگر ہم کچھ کھانے کے لیے ارینج کر لیں، تو لڑکے والوں نے اپنی طرف سے 60 برگر، 60 سموسے اور بوتلوں کا ارینج لڑکے والوں نے کیا، دلہا والوں نے۔ تو وہ جو ارینج کا ان کا تھا وہ لڑکی والوں کے گھر جا کے پہلے انہوں نے منہ میٹھا کرایا سامنے مسجد میں نمازیوں کا، اور اس کے بعد گھر میں جا کے وہ لنگر جو برگر تھے جو خود انہوں نے لڑکے والوں نے ارینج کیا تھا وہ انہوں نے خود بھی کھائے، لڑکی والوں کے چند مہمان جو ہے ان کو بھی کھلا دیا، اور پھر وہ لڑکی تیار ہوگی لے کے چلے گئے۔ یعنی لڑکی والوں کے گھر میں وہاں پر بھی نہ ہی کوئی جہیز کی لعنت بنی اور نہ ہی وہ لنگر وہاں پہ پکا۔ تو وہ لڑکے والوں نے تھوڑا سا ارینج کر لیا، الحمدللہ دوسرے دن انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنا یہ ولیمے کا سلسلہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے اس حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ لنگر والی فوج نہ لے کے جائیں، جہیز کی لعنت نہ لیں۔ اللہ کا شکر کہ کئی جگہ سے ہمیں فون بھی آتے ہیں کہ جو یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی باتیں سن کے، آپ کے مشن کو دیکھ کے اپنے بچوں کے لیے فیصلہ کیا ہے، اور اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی ہم یہ ان کی شادی کریں گے آقا علیہ السلام کے نظام پہ کریں گے۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے آفس میں آئے، انہوں نے آگے بتایا کہ ہم نے ایسے کیا ہے، آپ کی باتیں سن کے ہم نے ایسے کیا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اپنے جہاں میں نے 2 بیٹوں کی شادی کرنی تھی، ہم نے ان کو بھی بتا دی ہے کہ ہم لنگر کی فوج بھی نہیں لے کے آئیں گے اور جہیز کی لعنت بھی نہیں لیں گے، اور وہاں پہ ہم 10-15 بندے لے کے آئیں گے لیکن کھانا خود دیں گے۔ تو اللہ کا شکر اس کے حوالے سے بہت کچھ سلسلہ شروع ہو گیا، اور جیسا اجتماعی شادیاں گجرات میں ہوتی تھیں ان میں بھی کچھ لوگ اس چیز سے باز آ گئے کہ جو نظام ہندوؤں کا ہے ہم وہ نہیں پالیں گے ابھی، بلکہ ہم آقا علیہ السلام کے نظام پہ آئیں گے۔ ابھی مزے کی بات اس ہمارے پورے مشن کی الحمدللہ ایسے بھی ہو گئی کہ کل کی اگر آپ نے ٹی وی میں خبریں دیکھی ہوں یا پرسوں تھی تو میں نے تو اخبار میں بھی وہ کل کی اخبار میں خبر بھی دیکھی کہ ہندوؤں نے بھی اجتماعی شادیاں وہ کرواتے ہیں۔ 50 شادیاں ہندوؤں نے کروائی ہیں کل کی تاریخ میں، کل یا پرسوں کی تاریخ تھی، اس میں آپ جنگ کی جیوز کی نیوز دیکھیں، اخبار میں دیکھیں، وہ 50 شادیاں ہندوؤں نے کروائی اپنی۔ تو ہم بھی، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم ہندوؤں کی نقلیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہندوؤں میں تو وہ جہیز کا وہ تصور اس لیے ہے تھوڑا بہت جو بھی ہے کہ وہاں پر ایسا ہے کہ وہاں پہ وراثت کا حصہ نہیں ہے، تو اللہ نے ہمیں اپنی بیٹی کو دینے کے لیے وراثت کا حصہ رکھا، بجائے اس کے کہ ہم ہندوؤں کے نظام پہ چلیں۔
اور اس وقت ہندو بھی اپنی اس یہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے پریشان ہے، وہ بھی ایسا کام نہیں کر رہے، بلکہ بہار صوبہ ہے یہ انڈیا کا، وہاں پہ ایک نبلان یہ اس طرح کا نام ہے، وہاں پہ مسجد کا ضلع کا، تو وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا علماء نے ماشاءاللہ، اگر کسی شادی پہ جہیز کا لین دین ہوا تو ہم وہاں پر نکاح ہی نہیں پڑھائیں گے۔ ایسی الحمدللہ باتیں شروع ہو گئیں، اور اگلے صاحب السلام کے نظام پہ لوگ چلنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم بھی اسی قافلے میں شامل ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یقین کریں کہ ابھی لاہور میں کچھ پروگرام ہمارے ہوئے، تو ایک مجھے وہاں پہ پیر صاحب ملے تو انہوں نے بتایا کہ قرآن پاک میں ان کی بہت اچھی، انہوں نے مجھے اور بھی چیز بتائی کہ جب اگلے صاحب السلام نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا، اور وہ بیٹا منہ والا بیٹا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا نکاح کا پروگرام بنا اپنی چھوٹی ساتھ بہن سے، تو اس میں اقلیہ صاحب السلام نے ان کے گھر میں اپنی طرف سے 10 دینار یا کتنے یہ مہر حق مہر اور کھانے کا سامان، کپڑے وغیرہ خود بھیجے۔ اور یہ آپ اگر تفسیر آپ بھی دیکھنا چاہیں دوست تو ضیاء القرآن میں دیکھیں، پیر کرم شاہ صاحب کی آپ تفسیر دیکھیں، وہاں پہ بھی چیز 22ویں اس بارے میں سورۃ الاحزاب میں وہاں پہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے والد صاحب کا نام بھی آتا ہے ماشاءاللہ، تو وہاں پہ ان کو دیکھیں، وہاں بھی تفسیر میں یہ چیز درج ہے۔ اور میں نے دوسرا امام نریندر رحم ریلوی صاحب کی بھی تفسیر دیکھی، وہاں پر بھی، اور دوسرے بھی لوگ بتا رہے ہیں، سب میں تفسیروں میں کافی جگہ پہ یہ چیز آئی۔ تو مقصود یہ ہے کہ اللہ کا کرم کہ جو مشن ہم نے شروع کیا اس کی ضرورت تھی، اور اللہ کا کرم اس سے بہت ہمیں تقویت مل رہی ہے، اور لوگ کالجوں اسکولوں میں ہمیں بلا بھی رہے ہیں، کالجوں میں ہم پروگرام اپنے کر رہے ہیں، اسکولوں میں، مساجد میں بھی۔ تو اس حوالے سے یہ کام الحمدللہ قافلہ کافی اچھے طریقے سے آگے چل رہا ہے، اور اس وقت بھی ہمارے پاس تقریباً 500 رشتہ موجود ہے جو کہ لوگوں کو ہم ملا رہے ہیں، اور جو لوگ ملتے ہیں جو ملیں گے انشاءاللہ یا اپنے طور پہ کریں تو الحمدللہ وہاں پہ ہماری فیس بھی جیسے آپ کو پتہ ہے یہی ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے اور اس کام کی تبلیغ کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خوشحال خوددار اسکیم ہماری، اللہ کا شکر، اس میں تقریباً اس وقت 169 تقریباً ممبر ہیں اس وقت، اور ان ممبروں کی کاوش سے آج یہ 7ویں قرآن دازی ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تقریباً جو کمیٹی ممبران ہیں ان میں 5,50,000 روپیہ بلا سود قرض دیا ہے کمیٹی ممبران میں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں کہ جو افادیت ہے اس کی عام بندوں تک بھی لے کے جائیں، تو اس میں تقریباً پچھلے ماہ سے ہم نے یہ کام شروع کیا، تو ایک مہینے میں ہم نے تقریباً 19 بندوں کو 5,5 ہزار روپیہ بلا سود قرض دیا ہے، جن سے ضمانت بھی لی ہے، اور وہ لوگ اپنے کاروبار کے لیے انہوں نے قرض لیا ہے، کسی نہ کسی کاروبار کے حوالے سے انہوں نے قرض لیا ہے۔ تو یہ 5,5 ہزار روپیہ قرض جو ہم نے دینا شروع کیا، اس میں 95,000 روپیہ الحمدللہ ہم اس مد میں ہم نے دیا پچھلے ایک ماہ میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس حوالے سے ابھی ثمرات اس کے آنے شروع ہوئے، دور سے بھی نزدیک سے بھی لوگ رابطے بھی کر رہے ہیں، اور ابھی تو فون پہ ہمیں لوگ کمیٹیوں کا ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ اس میں ڈالیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں آج بھی ایک بہن نے مجھے ٹانڈا موٹا گاؤں سے فون کیا، قرض لینے کے لیے فون کیا، لیکن اس نے کہا مجھے پہلے ممبر بھی بنا لیں، تو قرض ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ، تو وہاں بھی ہمارا مصطفیٰ کا بینکنگ بنے گا۔ تو جیسا کہ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ جہاں سے ہمیں 10 ممبر مل جائیں گے وہاں پہ ہم اپنے مصطفیٰ کے بینک بنانے شروع کر رہے ہیں، تاکہ وہ جوائنٹ اکاؤنٹ ان کے ساتھ ہمارا کھل جائے، اور جوائنٹ اکاؤنٹ میں پیسے ان کے ساتھ ہی رہیں، ان کا ایک بندہ ہوگا، ایک ہمارا مشن کا بندہ ہوگا، تو وہ پیسے اس اکاؤنٹ میں جائیں گے، انہی پیسوں سے ہم اسی علاقے میں انشاءاللہ یہ سارا سرکولیٹ کریں گے کام۔ تو اللہ کا بہت کرم کہ اس حوالے سے ہم اگلے صاحب السلام کی اس مبارک مہینے پہ، کیونکہ ہم نے اپنے یہ مشن ہمارا اگلے صاحب السلام کے میلاد کے لیے ہے، اگلے صاحب السلام کی میلاد کی برکتیں ہیں، اور ہم الحمدللہ ایک قدم آگے جا کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنڈ بھی اکٹھا کرنے لگے ہیں، لیکن وہ فنڈ صرف ایک مہینے میں موسمی طور پہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ دوستوں کو بتانے کا بھی یہی ہے کہ وہ فنڈ انشاءاللہ پورا سال اکٹھا ہوا کرے گا، اور وہ فنڈ جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ انشاءاللہ پاکستان میں دستکاری اسکول بنانے میں خرچ ہوگا، یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکول بنانے میں، اور وہ فنڈ جب
جس علاقے سے اکٹھا ہوگا میکسیمم اسی علاقے میں خرچ کیا جائے گا. اور اگر فار ایگزامپل ہم نے ایک سلائی اسکول کھولا تو سلائی اسکول میں سلائی مشینیں میلاد فنڈ سے لے کے دیں گے, وہاں پہ پھر ان کو کام سکھا کے کپڑا وغیرہ لے کے دیں گے میلاد فنڈ سے, ان کو مزدوری ملے گی, اور جو کپڑا بنے گا وہ ہماری انشاءاللہ مقروض سستا بازار, جیسے کہ مقروض سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے بھی یہ سستے بازار لگائے, تو یہ پرماننٹ بیسز پہ انشاءاللہ سستے بازار بننے شروع ہو جائیں گے, اور ان میں وہ کپڑا خیر الناس میں یا انفع الناس کی بنیاد پہ سیل بھی کیا جائے گا. ان میں کوئی پرافٹ کا عنصر ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے پرافٹ کمانا ہے پھر لوگوں کی مدد کرنی ہے, ایسا نہیں, بلکہ وہ ڈائریکٹ انشاءاللہ لوگوں کی ویسے مدد ہوگی. تو وہ انشاءاللہ یہ جو ہمارے اسکول بنیں گے, کل کی یہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں بنیں گی, اور یہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں مقروض چیمبر آف کامرس کی ابتدا انشاءاللہ ہو جائے گی. تو اللہ اب کرم کرے. تو یہ بھی سلسلہ ہمارا شروع ہے, تو لوگ خود بھی آ رہے ہیں, مل بھی رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہم بھی ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو آپ بیٹے بھی, بھائی بھی جو ہیں وہ بھی اس میں دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اس مشن میں اپنا حصہ ڈال کے اپنے آپ کو سرخرو کر سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر اس میں بھی کام ہو رہا ہے. دوبارہ یہ کمیٹی کا جیسا ہم نے بتایا تھا, یہ جو کمیٹی خوشحال خوددار اسکیم ہے, اس میں اللہ کا شکر ہے کہ کافی دور سے بھی لوگ آنے شروع ہوئے ہیں. تو آپ بھی سارے دوست جو شامل ہیں اللہ ان کو مبارک کرے, اور جو شامل نہیں وہ خود بھی اپنے کہیں کوشش کر کے اپنے علاقے میں اپنے تعلقات کے ساتھ ایک مصطفیٰ کا بینک ضرور بنوائیں, اور وہ بینک 10 بندوں سے شروع ہو سکے گا. تو آپ 10 ممبر اگر بنوائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ جوائنٹ اکاؤنٹ بھی کھل جائے گا, تاکہ کل کو جب ہم مریں تو یہ ہماری قبر کے اوپر یا جو ہمارے دوست ہمارے ساتھ چلیں کسی کی قبر کے اوپر بوجھ نہ جائے, بلکہ ہم اس نظام کو ایسا بنا کے جائیں کہ پورے پاکستان میں یہ مصطفیٰ کے بینک ہوں, اور سود کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دیں, اور لوگ سود سے بچ کے اسلام کی طرف آئیں, قرض حسنہ کی طرف, بلا سود کی قرض کی طرف. تو اسی سے بہت بڑی تبدیلی انشاءاللہ آ جائے گی. اس میں ہم نے ایک ایسے بندے کو مثلاً قرض, اور بھی کئی باتیں ہیں. دیکھیے ایک بندہ ہے, اس نے 20,000 روپیہ کہیں سے لیا تھا سود پہ, وہ 2,500 روپیہ پر منتھ وہاں پہ پے کر رہا تھا. تو اس بندے نے ہمارے پاس آیا, اس نے کہا کہ مجھے کسی طرح سے بچائیں. تو ہم نے کہا کہ آپ اس مشن میں آ جائیں, شامل ہو جائیں. اس نے 2 وہ ممبر کمیٹیاں ان سے 2 بن گئی, 2 کمیٹیاں اس نے ڈال لی. بعد میں ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے کسی بندے سے ملیں جو کہ آپ کی گارنٹی دے. وہ ہمارے دوستوں کو ملا, اس نے گارنٹی دی ہماری کمیٹی ممبران کی. تو ان کمیٹی ممبران کی گارنٹی پہ انہوں نے اس سے گولڈ لے کے رکھ لیا, کہ لاکٹ تھا, اس نے ان کو لاکٹ دیا, انہوں نے لاکٹ رکھ لی اس کی امانت کے طور پہ. تو 20,000 روپیہ مشن نے اس کو دیا. 20,000 روپے کے ساتھ ابھی اس کا وہ 2,500 جو دے رہا تھا وہاں پہ وہ بچنا شروع ہو گیا, بلکہ ابھی وہ 2,000 روپیہ 500 ادھر سے بھی بچا کے 2,000 روپیہ ہمیں دے رہے ہیں. تو تقریباً اس کا 10-12,000 روپیہ آ گیا. باقی 5,000 7-6,000 جب آئے گا 20,000 پورا ہو گیا تو ان کا لاکٹ بھی الحمدللہ واپس ہو جائے گا. تو یہ برکات ہیں علیہ السلام کے نظام کی, کہ آئیں ہم سب مل کے اس نظام کے ساتھ کوشش کریں کہ ہم نے بھی اپنے علاقے میں ایک مصطفیٰ کا بینک ضرور بنانا ہے, جس سے اس کام کو آگے لے کے جانا ہے. جیسے ہمارے قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ, تحریک کے ساتھی بھی, اور سارا کام یہ کر رہے ہیں. تو ان نے بڈانا گاؤں ہے وہاں پہ, یہ فتح پور کے ساتھ, وہاں سے تقریباً ان کی 25 کمیٹیاں اس جگہ سے, 25 2 4 10 بھی نہیں 25 کمیٹیاں, اور یہ مینج بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اسی طرح سے اگر ہم بھی اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں تو یہ کام بہت تیزی سے یقین کر آگے پھیل جائے گا. اور ابھی تو ہمارے پاس لوگ ڈیلی آ رہے ہیں کہ ہمیں بھی وہ 5,000 روپے والی جو اسکیم ہم نے شروع کی ہے, یعنی غریب بندے کو 5,000 کسی کے لیے کچھ بھی نہیں, لیکن کسی کے لیے بہت کچھ ہے. تو ان کی ہم مدد کر کے ان کو چور ڈکیت بنانے کی بجائے یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے ہم ان کو الحمدللہ خوددار پاکستانی بنا رہے ہیں. اس کی ایک مثال یقین کریں, میرے پاس ایک عورت آئی مانگنے کے لیے آفس میں, ادھر بیٹھا ہوا تھا, مانگنے کے لیے آئی. تو میں نے کہا میری بہن آپ کیوں مانگتی ہو؟ کہتی ہے ہمارے گھر کے حالات ایسے, ہم ایسے بندے نہیں ہیں, لیکن ایسا بن گیا. میں نے اس کو پوچھا کہاں رہتے, بولا لالا موسیٰ. تو میں نے کہا اگر آپ کو کچھ تھوڑی سی بہت مدد کی جائے کہ آپ بلا سود قرض لے لیں اور اس سے کچھ کام کریں. اس نے کہا ہمیں کون دے گا؟ میں نے کہا ہم دیتے ہیں, آپ کو 5,000 روپیہ دیں, آپ کچھ کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں اپنے خامد سے بات کروں گی. تیسرے ان کا خامد بھی ساتھ آیا. تو اس نے کہا جی ہم کام کرنے کے لیے راضی ہیں. میں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ ہم 5,000 میں 2 کلو پتہ نہیں کتنا, وہ 20 کلو کتنا وہ
آ جاتا ہے، یہ 2 من یہ تمباکو آ جاتا ہے یا گڑ آ جاتا ہے، تو میں ان دونوں کاموں کو سمجھتا ہوں کہ میں وہ لا کے پھیری لگا لیا کروں، تو آپ مجھے 5,000 روپیہ دیں۔ پھر ہم نے ان سے ضمانت، میں نے ان کا ٹھیک ہے آپ گھر جائیں، ان کا فارم ان کو دے دیا، پر کرے جا کے، تو انہوں نے فارم پر کر کے مجھے فون کیا، تو پھر میں لالا موسیٰ گیا۔ لالا موسیٰ میں جا کے الحمدللہ وہاں پہ ہم نے بندوں کے سامنے مسجد میں ان کو پیسے بھی دیے، اور ان نے لوگوں نے گواہی دی کہ یہ واقعی خوددار بندے ہیں، یعنی امام جو جن نے نماز پڑھائی مغرب کے ٹائم میں وہاں پہ تھا، انہوں نے خود ہی گواہی دی تھی یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، تو وہ گواہی دینے کے لیے اس کی ضمانت دینے کے لیے بندے تیار تھے، اور اللہ کا شکر ہے ہم اس خاندان کو بجائے بکاری بننے کے ایک خوددار پاکستانی بنا دیا۔ اس حوالے سے آپ اگر اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہم ویسے بھی وسائل اکٹھے کریں گے، اگر آپ اپنے وسائل بھی ہوں تو وہ بھی مقروض سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے وقف کریں، تاکہ اس سے اس کام کو اس کمیٹی کے یہ خوشحال خوددار اسکیم کے علاوہ بھی تیزی سے آگے لے کے جایا جائے۔ باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں میں علیہ السلام کا غلام بن کے، یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ بھی ہے، دن بھی ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے، تو اس حوالے سے ہم تجدید عہد کریں کہ ہم اس پاکستان کو آقا علیہ السلام کا، مدینے والے کا پاکستان، سیرت طیبہ کا ماڈل پاکستان بنانے کے لیے اپنی انتھک کوشش کریں گے، تاکہ یہ پاکستان جلد از جلد یہ خوددار پاکستان بن کے صحیح معنوں میں آقا علیہ السلام کی سیرت کا ماڈل بنے، مدینے والے کا پاکستان بنے، کیونکہ یہ پاکستان بناتے ہوئے ہم نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اس کو سیرت طیبہ کا ایک ماڈل بنائیں گے، تو یہ ہمارے اوپر قرض بھی ہے اور ہم سب مقروض بھی ہیں، تو آئیں ہم سب مل کے میری ایک نعت کے شعر کے ساتھ اس بات کو ختم بھی کرتے ہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، آپ اپنی اپنی جگہ پہ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ کیوں کرنا ہے۔ میری ایک نعت ہے، اس کے شعر ہیں کہ میں اکثر سوچنا وا کس طرح پاکستان نو سجاواں گا، پھر اپنے آقا مدنی سرکار نو پاکستان دا مہمان بناواں گا، پھر سوچدیاں عمر لنگدی جاندی کہ جدوں کدی میرے آقا ایتھے پھیرا پاون تے میں اپنے کیڑے عملاں دے نال اپنے آقا نو اپنا منہ وکھاواں گا۔ آئیں بیٹے اور بھائی سب مل کے آج کے بعد اپنے اعمال اس طرح کے کریں کہ ہمیں دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، اور ہمیں دیکھ کے لوگ سوچیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں تو ان کا آقا کیسا ہے، وہ اسلام کی طرف آنا شروع ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو لوگ قرآن میں دیکھیں تو وہاں پہ وارفان اللہ کا ذکر تک کی باتیں ہوں، لوگ کمپیوٹر پہ سرچ کریں تو اللہ کے بعد ان سے بڑی کوئی ذات کسی کو پوری دنیا میں نظر نہ آئے، لیکن جب ہمیں لوگ دیکھیں تو دیکھ کے کہیں یہ اگر ایسے ہیں تو پھر ہم اسلام میں جاتے ہی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہم اگلے السلام کو جواب نہیں دے سکتے، تو اس کے لیے ایک اور نعت کا شعر اس طرح ہے کہ میں کسی کو کچھ کیوں کہوں، میں اپنا احتساب کروں گا، میں اپنا احتساب کرتے کرتے جیوں اور مروں گا۔ آئیں بیٹے آج کے بعد اپنے طور پہ ڈیلی اپنا حساب کریں، احتساب کریں کہ ہم نے پورے دن میں آقا علیہ السلام کے ساتھ کوئی یاری لگائی یا نہیں لگائی، اگر لگائی ہے تو وہ سچی یاری تھی یا کوئی اور تھی، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سچی یاری اور وہ ہے جو مصطفیٰ دی یاری ہے، سچی یاری مصطفیٰ دی یاری تو پھر سب دوباری، کسی اور کی یاری ہو، خنوانہ نظام کی ہو، یہودانہ نظام کی ہو، تو وہ یاری کچی ہے، ناخل ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پکی یاری ہو اور ہم ڈیلی اپنا احتساب کریں کہ ہم نے اپنے حسن اعمال میں اگلے صاحب السلام کے ساتھ کتنی یاری سچی پکی کی، تو پھر انشاءاللہ پاکستان یقیناً مدینے والے کا پاکستان بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگلے صاحب السلام کے نظام کو سمجھنے کی اور سمجھ کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ بہت مہربانی، اللہ ہم سب کو اگلے صاحب السلام کے سچا غلام بننے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم۔